السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں مزاج وبرکاتہ۔ آپ؟ الحمد للہ علی کل حال۔ آپ سے ایک بہت ہی برننگ ایشو پہ جو ہے بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ آئے دن اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، موویز کی شکل میں، اپنے تصانیف کی شکل میں، یا پھر آرٹیکلز کی شکل میں نئے نئے بیانات دے رہے ہیں، اسلام کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ جی اس حال ہی میں جو ہے ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام پہلے ہم دو ہمارے 12 تھا، ابھی اس کو چینج کر کے ہمارے 12 رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مووی نکلی تھی، آپ کے علم میں ہوگا، دا کیرلا اسٹوری کے نام سے، اس میں بھی جو ہے اسلام کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا گیا۔ اس سے بھی پہلے ایک اور مووی نکلی تھی کشمیر فائلز کے نام سے، اس میں بھی اسلام کو ایک الگ ڈھنگ سے پیش کیا گیا تھا۔ یعنی ہر دن اس طرح کے موویز، اس طرح کے سٹیٹمنٹس، اس طرح کے آرٹیکلز سے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی یہ فی زمانہ کوئی برننگ ایشو نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے اس ایشو کو برن کرتے آ رہے ہیں، اور ایسے ایشوز کو اٹھا کر اس کو زمانے میں جو ہے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی ناکام کوشش آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس فرش گیتی پر اسلام کا پیغام پھیلانے لگے، اس دن سے یہ سلسلے جاری ہیں۔ کوئی نیا حربہ نہیں ہے، حربے مختلف ہوتے ہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن 1400 سال کی ہماری یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر جگہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اور اسلام پر، قرآن پر حملے ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے تا قیام قیامت۔ تو اب جو نئے حربے، نئے انداز سے جو حربے پیش کی جا رہے تھے، کہ مقصدیت سب کی ایک ہی ہے، چاہے وہ کفاران مکہ ہو یا پھر یہود اس دور میں جو مدینہ پاک میں آباد ہو گئے تھے اپنی جنریشن پہلے سے، ان لوگوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خاتم النبیین کے بارے میں ان کی کتابوں میں کہا گیا تھا، وہ تمام نشانیاں مل گئی تھیں۔ اپنی کتابوں کو پڑھ کر وہ تمام نشانیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ مختلف ایلیگیشن لگاتے گئے رسول پاک پر۔ تو یہ تعصب ہے، ایک مذہبی تعصب ہے۔ جو آدمی مذہبی تعصب رکھتا ہے، دیکھیے مذہب سے پیار کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا نا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو اس حوالے سے مذہب پر آپ اپنے رہیں، جس مذہب کو آپ چاہتے ہیں اس مذہب کی تمام تر تعلیمات پر آپ عمل کریں، آپ کو پورا اختیار دیا گیا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی دیا گیا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب کے اوپر حملہ کرنا، جی، یہ مذہبی تعصبیت ہے۔ کوئی مذہب تعصب نہیں سکھاتا دوسرے مذاہب سے۔ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی ہے۔ اور فریڈم آف سپیچ کا بھی جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی جو ہندوستانی قانون میں ہے، جس کا ایک مکمل سبجیکٹ ہے، تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے آج کل۔ اور اس فلم کے کچھ ڈائیلاگز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں نے اس کا ٹیزر دیکھا ہے جو آفیشیلی اپلوڈ کیا گیا ہے، اس کا ٹریلر میں نے دیکھا ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں غلط انداز میں پیش کی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت مبارکہ کا بھی اس کے اندر کوٹیشن دے کر، کوٹ کر کے جو ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 223 میں جی وہ لوگ کہہ رہے تھے ایک غلط انداز میں، جس طرح ایک مسلمانوں کا جلسہ ہوتا ہے، پبلک میٹنگ ہوتی ہے ایک خاص موقع پر، جی جیسا ہم پبلک میٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم اپنے علماء، اپنے رہبر حضرات کو بلا کر ہماری قوم کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس چیز کو توڑ موڑ کے غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی شبیہ میں، اسی انداز میں اس کے اندر ایک بات کہی گئی ہے جس کا مجھے کیا، ہر کسی کو اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے سننے کے بعد۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے، جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے اس انداز سے مجھے تکلیف ہے۔ جی بہت اچھے سوالات آپ کے رہے ہیں۔ آپ کی اس بات میں 2 سوال رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے پوچھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن، اس کا غلط استعمال۔
یقیناً فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تاثرات کسی چیز کو دیکھ کر، کسی معاملے کو دیکھ کر، کسی شخصیت کو دیکھ کر، کسی کتاب کو دیکھ کر آپ اپنا ویوز اپنے دے سکتے ہیں، وہ آپ کا ایکسپریشن ہے. بالکل. تو مجھے حق ہے کہ میں آپ سے بات کروں، مجھے حق ہے کہ میں بڑے سے بڑے آدمی سے بات کروں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں، پریسیڈنٹ سے بات کروں، لیکن بات کرنے کی کوئی حدود ہے. بالکل. ہر جگہ حد قائم ہے. بالکل. حد سے تجاوز کرنے کا اختیار کسی کو کسی قانون نے نہیں دیا. بالکل. اور نہ کسی مذہبی قانون نے دیا، نہ کوئی ملکی قانون نے دیا. میں آپ کو بیچ میں روکا ہوں، معافی چاہوں گا. اور اس بات پر جھوٹ کہنا تو سب سے بڑی اس کے لیے ظلم ہو جائے گا. بالکل. کہ کسی چیز کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس کا نام دے رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن. یہ تو سراسر جو ہے نا ایک مذہب کے خلاف ایک آپ کا تعصب، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. جہاں تک لمیٹیشن آف ایکسپریشن کا جو فریڈم ہے، فریڈم کی جو لمیٹیشنس ہے جی کہ کس حد تک آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اخلاقی دائرے کو پہلے اختیار کریں گے. بالکل. گفتگو میں ان ورڈز کو آپ چوائس کریں گے، چوز کریں گے جو ورڈز کسی کی ذات کو ہرٹ نہیں کرتی. بالکل. بالکل. ٹھیک ہے، معاملے داری اور دیگر معاملات یا کسی شخصیت کے کسی معاملے کو کرنے کے بات ہے تو اس کی ہتک کیے بغیر اس پر آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ کسی کو، جیسا کہ میں کسی جج سے بات کروں گا، بالکل مجھے اختیار ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، میں کورٹ میں کھڑا ہوں اور جج سے مخاطب ہوں، تو مخاطب ہونے کے کچھ لمیٹیشن ہیں. جی. آپ جس طرح سے کسی عام انسان سے مخاطب ہو سکتے ہیں، اپنے جج سے نہیں ہو سکتے. بالکل. وہاں جا کر آپ جو ہے معزز جج صاحب کہیں گے، مائی لارڈ کہیں گے. آپ اس طرح کے ورڈز کا استعمال وہاں پر بتایا گیا ہے. بالکل. آپ وہاں جا کر آپ عام آدمی کی طرح بات کریں گے، اپنے جو ہے سب آرڈینیٹ سے جس طرح بات کرتے ہیں، اپنے امپلائیز سے جس طرح بات کرتے ہیں، وہ ورڈز آپ اپنے جج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بالکل. ان کا اپنا احترام ہے. بالکل. آپ اپنی پوری بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایکسپریشنز رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لمیٹیشنز کے ساتھ. بالکل. کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسا آپ اپنے الفاظ کو جو ہے تجاوز نہ کریں ان کی ہتک کے لیے. بہت اچھی ان کا احترام کرتے ہوئے آپ کو بات اپنی رکھنی ہے. بہت اچھی بات رکھنے کا ایکسپریشن اس کا جو ہے آپ کو فریڈم دیا گیا ہے. بالکل. لیکن بے عزتی کرنے کا، جیسے کہ مجھے اختیار ہے، میں آزاد ملک میں ہوں، میں جو چاہے کروں گا. آپ جائیں گے اور اپنی گاڑی کو جو ہے سٹاپ لائن سے آگے کر دیں گے تو آپ نے ٹریفک کے جو رولز ہیں اس کو آپ نے بریک کیا. بالکل. آپ یہ کہیں گے میرا اپنا ملک ہے، میں جو چاہے کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو پھر وائلیشن آف لا ہو گیا. وائلیشن آف لا ہوگا. تو لا کو بھی جو ہے نا ایک لمیٹیشن میں رکھا گیا ہے. اور پھر وہی لا کہہ رہا ہے کہ ایوری بڈی، ایچ اینڈ ایوری سٹیزن از ایکول بیفور لا. بالکل. وہی لا کہہ رہا ہے. بالکل. تو ہر کسی کو جو ہے اپنے ملک میں رہ کے اس ملک کے آئین کے مطابق بے شک اپنے مذہب کو فالو کرنے کی پوری اجازت ہے. پوری اجازت دیا اور گیا ہونی ہے. چاہیے. ہندوستانی آئین نے، بالکل، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہر کسی کو اپنی بات رکھنے، اپنے مذہب کی پریکٹسز کرنے کی مکمل آزادی دی. اور قابل تعجب مجھے اس بات پہ یہ بات نظر آئی کہ قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، یہ کلام اللہ ہے. سب سے پہلے بات تو یہ نوٹس کرنے والی ہے، کلام اللہ کی بلاغت، اس کی فصاحت میں سمجھتا ہوں کہ یا تو صرف نازل کرنے والا جانتا ہے یا جس پر نازل کیا گیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. بلا شبہ بقایا جتنوں نے سمجھا وہ ان کی وسعت علمی ہے. تو یہ لوگ جن کے پاس استنجا کے مسائل نہیں ہے، کیا وہ ہم کو قرآن مجید سمجھائیں گے؟ بات تو درست ہے، لیکن دیکھیے یہاں پر ہمارا جو مین ٹاپک رہا ہے آج کا، جی، کہ ایک اسلام پر ہونے والے حملے، اور ان حملوں میں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ابھی پے در پے جو ہے ایک فلم ریلیز کی جا رہی ہے تاکہ اسلام پر حملے کیے جائیں. دیکھیے یہ کر لیں جو چاہے کر سکتے ہیں، حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بالکل بالکل. آپ کے پاس اقتدار ہے تو آپ اپنے اقتدار، اپنے مال، اپنے دولت اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے جو چاہے کریں. بالکل. بڑے آئے، یہ تو ایک ملک کی بات ہے. کئی ایسے حکمراں ہیں جو پورے کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے نا ان کی حکومتیں قائم تھی، وہ لوگ بھی اسلام کی دشمنی پر آئے، لیکن کیا ہوا؟ تاریخ سب کے سامنے آیا ہے. یہ اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے. نہیں ہوں گے. یہ آج کے مختصر لوگ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑی بڑی حکومتیں اس معاملے میں فیل ہو چکی ہیں. اسلام کو تباہ کرنے کے لیے بہت بڑی طاقتیں اٹھیں، لیکن کوئی جو ہے آج تک کامیاب سرخرو نہ ہو سکا. تو یہ کیا ہو سکیں گے؟ یہ الگ موضوع ہے. لیکن آپ نے جو کہا کہ جو ہندوستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے، پے در پے پکچرز آ رہی ہیں، فلمز آ رہی ہیں،
اور اس میں برابر اسلام پر اور اسلام کے قوانین پر، اسلام کی کتاب پر، اسلام کے جو ہے بانی پر جی حملے کیے جا رہے ہیں. یہ تو یہ دیکھیے ہمارا امپورٹنٹ ایشو ہے آج کا ایشو ہے. تو اب یہ جو آپ نے کہا کہ پکچر کا نام جو بھی ریلیز ہونے جا رہا ہے جی ہاں ہم دو ہمارے 12، تو اس کے اندر آپ نے وہ ٹیزر مجھے بتایا تھا ابھی، جی ہاں جی ہاں جی تو اس کے اندر صریح طور پر جو ہے اسلام کی ایک بہترین اور بے انتہا خوبصورت آیت کو، جی ہاں جس کے اندر عورت کی بہت زیادہ عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، جی اسی آیت کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر عورت کا استحصال کیا گیا ہے. اللہ نہ کرے. تو یہ جو ہے پریزنٹیشن، جی ہاں اگر آپ جی اس ہاں کو پازیٹیو اگر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، تو وہ عورتوں کے بارے میں فرمایا. جی یعنی سورہ بقرہ کی 223 آیت کا بالکل ذکر ہے، بالکل اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نساءکم حرث لکم، بالکل کہ جو عورتیں ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں. بیویاں کھیتی ہے. تو آپ کھیتی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کھیتی؟ کھیتی وہ شے ہے جس کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. ہائے ہائے کیا پیاری کھیتی وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان کا ایک دن گزار لینا ممکن نہیں ہے. بہت بہت کھیتی وہ چیز ہے کہ آج ان کھیتی پر کام کرنے والے کسانوں کو سووں نہیں ہزاروں کروڑ روپے حکومتیں دیا کرتی ہے بالکل تاکہ وہ کھیتیاں سلامت رہیں. بالکل بالکل ان کی سلامتی کے لیے حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور جو ان کی سلامتی کے لیے اگر تھوڑا بھی پیچھے ہٹتا ہے تو حکومتیں بدل جایا کرتی ہیں. بالکل کھیتی اس چیز کا نام ہے. صحیح. تو کھیتی کہنا یہ بہت بڑی عزت اور احترام کی بات ہے. کیا کہنے ہیں. کھیتی وہ ہے جس سے پرورش ہوتی ہے، کھیتی وہ ہے جس سے نسلیں چلتی ہیں، بے شک کھیتی وہ ہے جس سے زندگیاں چلتی ہیں، بے شک بے شک کھیتی وہ ہے جس سے اناج ملتا ہے، بے شک دانا ملتا ہے. بالکل کھیتی ہی سے انسان پرورش پاتا ہے، کھیتی ہی سے انسان زندگی بسر کر سکتا ہے. بے شک کھیتی سے جانور چلتا ہے، کھیتی سے چرند چلتے ہیں، پرند چلتے ہیں. کھیتی ہے تو یہ سب ہے. سارا سنسار کھیتی پر ڈیپینڈ ہے. کھیتی ہٹائی جائے تو سارا سنسار ختم ہو جائے. بے شک بے شک بہت ہی خوبصورت بات. کھیتی ایک وہ شے ہے جو بنیاد ہے، بے شک ساری کائنات کی بنیاد جس بے کے شک اوپر بے رکھی گئی شک وہ کھیتی ہے. معیشت کا بھی دار و مدار سارا کھیتی پر ہے. تو جب جو چیز پر دار و مدار ہے ساری کائنات کی بالکل چلنے کا وہ کھیتی ہے. تو کھیتی یعنی ساری کائنات کے چلنے کی جو چیز ہے وہ عورت ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے. اتنی اہمیت دی گئی ہے. بے شک یعنی اگر آپ دوسرے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، کھیتی کے بغیر لائف ممکن نہیں ہے. بے شک کھیتی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. بے شک. تو اسی طرح عورت کے بغیر کوئی چیز کا سوچنا محال ہے. عورت وہ خوبصورت شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے، سنسار نہیں چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے. عورت ہے جو ساری کائنات میں رنگ بھرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذریعے سے. بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتنے پیارے انداز سے فرمایا نساءکم حرث لکم. سبحان اللہ. تو تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. اللہ وہ نہ ہو تو تمہاری زندگی بیکار ہے، وہ نہ ہو تو تمہاری زندگی بے رنگ ہے، وہ نہ ہو تو بھکمری ہے، وہ نہ ہو تو تباہی ہے. بے شک. تو عورت کو مدار کھڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں. بے شک. اور اس کو غلط یعنی انداز سے آدمی کا وجود، آدمی کا دار و مدار عورت ہے. عورت نسلوں کا دار و مدار. بے شک بے شک بے شک. اور ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی فرمایا. یعنی جس کا کھیت ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. بے شک بلا شبہ. تو آپ دیکھیں جو لوگ کھیت کے مالک ہیں، جی ہاں جی ہاں وہ لوگ اگر ان کی کھیت اگر ایکڑوں سے ہوں گے، جی ہاں، اور اگر کوئی اس میں سے 1 بیگھا یا 1 گھنٹا یا کچھ گز بھی زمین پر اگر آتا ہے بالکل تو وہاں پر خون، قتل، غارت گریاں ہو جاتی. بالکل بالکل. میرے کھیت کی زمین کیسا تو نے ہتھی آیا، میرے کھیت کی طرف غلط آنکھ سے تو نے کیسے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. تو وہ کھیتی بتا کر کے بہت بڑا ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر. یہی تو کائنات نہیں سمجھ سکتی. یہ قرآن مجید ہے. اس کی فصاحت و بلاغت یا تو نازل کرنے والا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن پر نازل کیا گیا. بے شک بے شک. اس کے باوجود اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ اس کی وسعت علمی ہے. آگے کی آیت کے ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھیتی عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری لیے کھیتی ہیں، تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں آ جاؤ. بے شک. یہاں پر بھی جو ہے تھوڑا سا انہوں نے غلط انداز میں پیش کیا ہے اس آیت مبارکہ کو، غصے کے اسٹائل میں، ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ کہ جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ. تو اس کا آپ صحیح مفہوم بیان. اب دیکھیے، آپ کھیتی کو صحیح طور پر جانتا ہے وہ جو کسان ہوگا. جی ہاں.
جو فصل پیکتا ہے جی ہاں اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے، جی اس کی قدردانی وہ جانتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں داخل ہو جاؤ. یہ اتنی جو ہے نا کئی بڑے بڑے مسائل کا حل اس کے اندر ہے کہ ایک طرز زندگی جو ہوتی ہے، انسان جو ازواجی زندگی گزارتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات اس کے ہوتے ہیں، اس میں سلیقہ دیا. دیکھیے اسلام وہ مذہب ہے جس نے مہد سے لے کر لحد تک کے تمام معاملات کو بڑے خوبصورت انداز سے گزارنے کا سلیقہ دیا ہے. کیا بات. تو قرآن مقدس نے حجاب بجا وہ تمام سلیقے سکھائے انسان کو. بالکل. یہاں اس عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں یہاں پر ایک سلیقہ دیا گیا. بالکل بالکل. کہ کس طرح اس کو سلیقے سے، کیونکہ قرآن ایک ادب کی کتاب ہے، ایک حیا کے ساتھ نازل کی گئی ہے. خداوند عالم سے زیادہ حیا کرنے والا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہنٹس میں بات کی ہے کہ جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ. بے شک. تو اب اس میں جو ہے تھوڑا سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھیتی میں داخل ہونے کی بات. جی ہاں، یعنی مباشرت. تو کھیتی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جی ایک کسان ہے، کسان کو بولیں گے بھائی آپ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں داخل ہو جاؤ، تو کیا وہ اس کے اوپر بلڈوزر چلائے گا؟ آپ اس سے یہ لے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح آئے گا. جی ہاں. کیا اپنی کھیتی کو جو ہے نا میں وہ اناج ڈالے گا، بیج ڈالے گا، یا لا کر بارود ڈالے گا؟ بیج ڈالے گا. بیج ڈالے گا، بارود تو نہیں ڈالے گا. بالکل. اپنی کھیتی میں کوئی بارود کو نقصان نہیں کرے گا اپنی چیز. اس کی ہر وہ چیز اس کی بھلائی کی کے لیے ہر وہ کام کرے گا، بلکہ اور اپنی اس پوری کے ہونے والے زندگی نقصان کو، ہر ایک نقصان سے اس کو بچائے گا. بالکل. یہ کسان کرتا ہے. بے شک. تو وہ مثال دے کر، چونکہ کسان اور کسان کے جو معاملات، زراعت کا جو معاملہ ہے شروع زمانے سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے، تا صبح قیامت تک چلے گا. بے شک. تو یہ ایک عام چیز ہے، جو ایک عام مثال ہے جو انسان سمجھتا ہے. جی. انسان کو سمجھانے کے لیے امثلہ کا استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کے ذریعے سے، تاکہ ہر کس و ناقص کو سمجھ میں آ جائے. کھیتی سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے. چنانچہ اس میں داخل ہونے کے لیے آپ جس طرح سے چاہو آ سکتے ہو. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب کسان ہے، چلیے بیج ہی ڈالنا چاہتا ہے، بیج ڈالنا چاہتا ہے. بیج اس لیے ڈالتا ہے تاکہ کل اس کو فصل مل سکے. اگر فصل نہ ملے تو بیج ڈالنا بیکار ہو جائے گا. بالکل. تو کھیت کو پہلے تیار کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اس میں بیج ڈالا جا سکتا ہے. بالکل. اور کھیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک کھیت میں جو ہے نا زمین ہوتا ہے، زمین کے اندر جو ہے نا وہ تمام ناگر وغیرہ مارے جاتے ہیں. پھر سائڈ میں اس کے کنویں ہوتے ہیں، کچھ وہ واٹر سٹوریج وغیرہ ہوتا ہے، کچھ اناج وغیرہ اور بیج وغیرہ رکھنے کے لیے کچھ رومس بنائے جاتے ہیں. مختلف چیزیں اور بھی ہوتی ہیں تاکہ یہ کھیتی چلے. جانور ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ جو بیج ڈالیں گے، اب کسان جا کر کے وہ بیج ڈال رہا ہے وہاں جہاں جانور بنا ہوا ہے، اور جانور کھا جائیں گے. بالکل. تو یہ فصل کہاں سے ملے گی اس کو؟ اگر وہ لے جا کے باولی میں ڈال دے رہا ہے جہاں پر پانی کا اسٹوریج ہے، وہاں ڈال دے رہا ہے، تو کیا وہ اپنی فصل اگا پائے گا؟ بالکل نہیں. جہاں کھیت کی فصل آتی ہو وہیں پر اگر وہ بیج ڈالے گا، بڑی بات آپ نے فرمائی ہے اس مثال کے ذریعے، تو وہاں پر اس کو فصل مل پائے گی. کتنی بڑی بات فرمائی ہے آپ نے. شاید لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ نے اس بات کا یہاں پر ذکر فرما دیا اس مثال کے ذریعے کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اس راستے سے جس کا اللہ نے تم کو جس کی اجازت دی ہے. بے شک. آپ نے اس کا ذکر فرما دیا اس مثال کے ذریعے. تو اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بہت بہترین مثالیں دے کر کے کہ ہر کس اور ناکس، ہر پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، ہر قسم کے انسان کو، ہر لیول کے انسان کو جو ہے بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کا استعمال کیا ہے. لیکن وہ جاہل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن بیان کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کس انداز سے، کس پردے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اٹھے اور گندی گفتگو کر دی. آپ اٹھے کہ وہ اندر کی ساری گفتگو کو بڑے بے ڈھنگے انداز سے، بے شرمی کے انداز سے پیش کر دیا. تو یہ ایک جاہل انسان کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا معاملہ ہے یہ. تو اب یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک ہی مثال کے ذریعے بہت سی باتوں کو آپ نے سمجھا دیا بہت ہی کم. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ ہر دور میں اس کی نئی تفسیر ہو سکتی ہے وقت اور حالات کے حساب سے. دوسری بات جو ہے اس مووی میں کچھ ایسے ڈائیلاگس ٹیزر میں بتائے گئے جو شاید نہیں ہونے چاہیے میرے حساب سے، تو نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ عورت صرف اور صرف خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ کیا اس بات کا کہاں تک اس کی سچائی ہے؟ اس کو بتایا گیا، اس کے اندر ڈائیلاگ ہے باقاعدہ.
وہ مولانا جس کو انہوں نے مولانا کا گیٹ اپ دے کر اس کو پتہ نہیں وہ کون ایکٹر ہے, مجھے اس کا نام نہیں معلوم, اور ٹھہر کے کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے بس خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ کتنی غلط بات ہے, آپ اس کے اوپر تبصرہ فرمائیے. دیکھیے یقیناً خدمت کی جہاں تک بات ہے, خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سروس, جی, خدمات, سروسز. تو سروس تو سب کو دینا ہے, مرد کو بھی دینا ہے, مرد کو بھی دینا ہے, اور جتنا ہارڈ ورک یعنی ہارڈ سروسز مرد دیتا ہے عورت کو, کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلقت کے اعتبار سے جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے, جس نزاکت سے اللہ نے اس کو بنایا ہے, ایک صنف نازک جس کو کہا جاتا ہے, بالکل اس کو چار دیواری میں رہ کر کے ٹھنڈی چھاؤں میں رہ کر کے سروسز دینا ہے, اور مرد کو سروسز دینا ہے, اس کی کھان پان, رہن سہن, اس کی عورت کی تمام خواہشات, وہ سب مرد کو پورا کرنا ہے. بالکل, اس کو جو ہے نا باہر نکلنا ہے, دھوپ میں کام کرنا ہے, آؤٹ ڈور سروسز کرنی ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, ساری دنیا کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد پھر وہ سب کچھ پیسہ لائے گا, اپنی کمائی لائے گا, تو اپنی خاتون کو جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے رانی بنا کر گھر میں رکھ پائے گا. اس کی پورے اخراجات, اس کی تمام خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. یہ اس کی سروسز ہے, یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سروسز کے لیے پیدا صحیح بات, بے شک, سارے انسان کو سروسز کے لیے پیدا, مرد کو عورت کا لباس بنایا, عورت کو مرد کا لباس بنایا, بے شک, تو ہر دو کا معاملہ ہے یہاں. اور یہ بات کہنا کہ عورت کو صرف خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, تو یہ بات سرے سے اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. knowledge is dangerous. بالکل نہیں, اس کا اسلام ہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہے بھی تو تھوڑا اتنا ہے کہ عورت کو مرد کی خدمت ہے اور مرد کو عورت کی خدمت ہے, دونوں کو بچوں کی خدمت کرنا ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنا ہے. بالکل, خدمت تو سب کے لیے, سب کے لیے. اسلام نے ایکولی سب کے لیے خدمت, جو پیدا کیا ہے, جس کو جو پیدا ہوا ہے اس کو خدمت کرنا ہے. بات خوبصورت اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائنات کو بنایا, جی, اس کائنات کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا منشا اور اس کی قدرت کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی جو ہے پیداوار, جی 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 جی, تو انسانوں کی پیداوار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا اور عورت کو بنایا. اب آپ دیکھیں کہ مرد کو کیسا بنایا. جی, پہلا آدمی, پہلا انسان جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جی, ان کو مٹی اور پانی کو گوندھ کر کے جی ایک اسٹیچو بنایا گیا, جی, سب کے سامنے رکھا گیا, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی تخلیق کی گئی, ان میں روح پھونکی گئی اور ان کو زندہ کیا گیا. بالکل. ویراز آپ اگر ذرا پلٹ کر دیکھیں کہ ہماری ماں کو جو پیدا کیا گیا حضرت حوا علیہ السلام کو, تو کیا وہیں پیدا کیا, وہی مٹی کو گوندا گیا, کیا وہ پتلا بنایا گیا؟ اللہ نے اپنی قدرت خاص سے حضرت آدم علیہ السلام میں سے پیدا کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے پردے کا لحاظ کیا, حیا کا لحاظ. سبحان اللہ. آدم کو بنایا, سب کے سامنے بنایا. واہ. فرشتوں نے مٹی گوندی, فرشتوں نے پانی اور مٹی ملایا, پتلا بنایا گیا, اور سب کے سامنے معاملہ ہوا. لیکن سیدتنا حوا علیہ السلام, ان کی جو خلقت ہوئی تو کیسے ہوئی آپ اندازہ کریں. وہیں سے پردے کا معاملہ شروع ہوا, وہیں سے حیا کا معاملہ شروع ہوا. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے, بہت خوبصورت آپ نے. تو عورت کو اتنی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. ہمارا مذہب یہاں سے انسانیت شروع ہی وہیں سے عورت کو حیا میں رکھا گیا ہے, عزت دی گئی, احترام دیا گیا. عورت کو ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر چھپا کر. بالکل. وہ کہتے ہیں ظلم کرتے ہیں. ارے ہماری عورت کی طرح تم عورت کو رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے. ہم جس طرح رانی بنا کر اپنی عورت کو رکھتے ہیں, اس کو جو ہے دھوپ میں نکلنے سے پہلے ہم 4 انتظامات اس کے لیے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جو باہر آتی ہے تو ہم اس کے پورے اہتمامات کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی راجا کی بیٹی نکلتی, شہزادی یا رانی باہر نکلتی, تو تمام عوام کو یہ اس بات کا حکم دیا جاتا ہے, چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو, ایسے حکمران گزرے ہیں جو غیر مسلم تھے. ان غیر مسلم کی عورتیں جب نکلتی تھی تو ساری عوام کو اس بات کا حکم دے دیا جاتا تھا کہ وہ سرنگو ہو جائیں, اپنے سروں کو جھکا لیں. اگر کوئی سر اٹھا دیتا اس کی گردن مار دی جاتی. یہ عالم ہوا کرتا ہے. یعنی پردے, عورت کا پردہ جو ہے ایک نیچر ہے. وہ غیر مسلم میں بھی ہے, ان میں بھی ہے جو نیچر کو نہیں سمجھ پائے, لیکن ان کے اندر بھی نیچرلی یہ بات جو ہے نا بالکل وہ مانتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ عورت کے اندر یہ چیز ہے, انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ عورت کو چھپا کر رکھا جائے. سبحان اللہ. عورت وہ عظیم شے کا نام ہے جس کو چھپایا جائے. ہر عظیم چیز کو, ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے. بے شک. آپ کے پاس جو ٹریجری ہوتی ہے, آپ کے پاس جو جیولری ہوتی ہے, آپ کے پاس جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں, آپ بتائیے کہاں رکھتے ہیں؟ چھپا کے رکھتے ہیں. چھپا کے رکھتے ہیں, کئی قسم کے لاکس میں رکھتے ہیں, ہڈن لاکرز بناتے ہیں اس کے لیے, تاکہ پھر وہ کسی غلط انسان کی نظر نہ پڑ جائے, وہ چوری نہ کر لے.
اتنا آپ تھوڑی سی قیمت جس کو آپ بار بار کما سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی جو ہے نا آپ اتنا چھپا کر رکھ سکتے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے جیولری کی مثال دے کر، ایگزامپل دے کر. میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس بات کا اندیشہ نہ کر لیں ہماری گفتگو سے کہ عورت کو دبا دیا جائے، اندر رکھ دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو مواقع بھی عنایت فرمائے، بلا شبہ، لیکن اپنے حجاب میں، اپنی حدود میں. بلا شبہ. عورت نکل سکتی ہے، اپنا کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے وہ کرنا چاہے تو، اس کو اسلام نے نہیں روکا ہے، لیکن اپنے حجاب میں، بے شک، اپنے حدود میں. بلا شبہ. تو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں، بلا شبہ، تاکہ لوگ ہماری گفتگو کا غلط اس سے رزلٹ نہ نکال لیں، ہاں، غلط نتیجہ نہ نکال لیں. عورت کو ہم اندر رکھتے ہیں کا مطلب یہ حجاب نہیں کی ہے بات کہ ہے، ہم پردے ان کی کو بات. جاب نہیں کرنے دیتے. جی ہاں، جی ہاں، میں یہ اس پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت دیگر باہر کے کام نہیں کر سکتی ہے. جی عورت کا اگر لفظی معنی نکالیں گے، جی لغوی معنی نکالیں گے، جی. اگر آپ اس کو جو ہے نا ڈکشنری میں دیکھیں گے تو عورت کا مطلب آتا ہے، ورڈ جو بنا ہے عورت، اس کا معنی ہے چھپائی جانے والی چیز. بالکل ہر اس چیز کو جو چھپانے کے قابل ہے اس کو عورت کہا جاتا ہے. بالکل. چھپانے کا مطلب یہی نہیں کہ ہم بالکل اس کو جو نا کمرے کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں. ہم اس کو باہر نکالتے ہیں، ہم اس جی کو ہمارے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں اس کی زینت بناتے ہیں عورتوں کے اندر. صحیح. اور پھر ہم جو ہے نا اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضروری کاموں کو انجام دے. جی. جہاں جہاں مرد میسر نہ ہو جی. وہاں عورت کام کر سکتی ہے اپنے پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ. بالکل. تاکہ یہ ہیرا اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی نظر، چونکہ ان تمام لوگوں میں جہاں جہاں ہماری عورت جاتی ہے، کتنے چور اچکے ہیں، کتنے ڈاکو ہیں، کتنے ریزن ہیں، بہت ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. بہت اچھی. لہٰذا ہیرے کو چھپا کر رکھا جائے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تاکہ کوئی غلط نظر آپ پر نہ پڑے. آپ کی اس بات پر مجھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ عورت کو ایک دن کے لیے اگر مرد کی نگاہ دے دی جائے تو عورت دوسرے دن سے اپنے آپ کو 7 پردوں میں ڈھک کے باہر نکلے گی. بلا شبہ، بلا شبہ، بلا شبہ. اللہ، آپ کی ہی بات پر جو ہے مجھے فطرت نے عورت اور مرد کو جو ہے الگ الگ ذہن سے بنا، الگ الگ ذہن دیا ہے. بالکل. اور ان کی ساخت الگ بنایا. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ تخلیق جو ہوئی، عورت کی جو تخلیق ہوئی، مرد کی جو تخلیق ہوئی، ان کی تخلیق میں آپ سر سے پیر تک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز دیا ہے وہ مرد میں نہیں دیا. بالکل. اور جو مرد میں دیا وہ عورت میں نہیں دیا. بالکل. تو دونوں کو جدا رکھا اللہ تعالیٰ. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے دیکھیں 2 چیزیں جدا ہوتی ہیں تبھی تو وہاں پر میل ہوتا ہے. صحیح بات. جس طرح سے آپ کو اگر روشنی چاہیے، نور چاہیے، تو کرنٹ چاہیے، کرنٹ کے لیے نیوٹرل بھی چاہیے، فیس بھی چاہیے. صحیح. آپ کہیں گے نہیں یہاں بھی فیس ہونا چاہیے، وہاں بھی فیس ہونا چاہیے، تو پھر آپ بیوقوف. ان رزلٹ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ جو ہے نا روشنی سے محروم ہو جائیں گے. روشنی سے محروم ہو جائیں گے، نور سے محروم ہو جائیں گے، اور اندھیرے کی گنگاٹیوں میں چلے جائیں گے آپ. بالکل. تو اسلام اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے. بے شک. اس لیے نیوٹرل اور فیس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. صحیح. اور اسی سے روشنی ہے، اسی سے نور ہے، اسی سے خوبصورتی ہے. آگے ایک اور ڈائلاگ ہے اس میں کہ عورت جو ہے، میں تو بس چونکہ اس بات پہ ہم کو تبصرہ کرنا ہے اسی لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں وہ باتیں ریپیٹ نہ کروں، لیکن پھر بھی چونکہ عوام الناس کو اجاگر کرنا ہے، ان تمام باتوں سے ان کو الرٹ کرنا بھی ہے. جی. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت شلوار کے ناڑے کی طرح ہے اور اندر رہے گی تو محفوظ رہے گی. یہ ڈائلاگ ہے اس فلم کا ڈائلاگ ہے. جی ہاں، اسی کا ڈائلاگ ہے. یہ دیکھیے ہر قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں. کوئی انسان شائستگی سے بات کرتا ہے جی تو غیر شائستہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ گریوی گفتگو. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. ہر ایک کے گفتگو کرنے پوری کا کوشش کی گئی ہے اس مووی میں، پوری کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کو ڈیگریڈ کیا جائے. ایک سبجیکٹ لے لیا گیا ہے. یہ جو سنٹنس آپ نے کہا، جی ہاں، یہ نہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا، نہ قرآن مقدس میں آتا ہے. جی، کیا اللہ رسول نے فرمایا؟ امام نے ایسا فرمایا ہے. ہمارے گلی کا حافظ بھی نہیں کہتا یہ بات. کوئی نہیں فرمایا. ان کا اپنی جو ہے نا یہ ڈالی ہوئی جو ہے نا باتیں ہیں، من گھڑت بات ہے جو اسلام کے خلاف دشمنی ان کی ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی باتیں لے لیں. چلیے آئیے آپ ان کی بات لے لیجیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا کہا، ناڑا، شلوار کا ناڑا، شلوار کا ناڑا ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے، میں تو تعریف کروں گا. یقیناً اگر اس حوالے سے اس اینگل سے دیکھا جائے یقیناً شلوار کا ناڑا ہے. جی. کیا مطلب ہے شلوار کے ناڑے کا؟ ناڑا نہیں رہے گا تو شلوار گر جائے گی. اگر ناڑا کھل جاتا ہے تو شلوار گر جائے گا، یعنی آپ سارے لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جائیں گے. بے عزت ہو جائیں گے، بالکل بے حیا ہو جائیں گے. آپ سبحان اللہ.
آپ کی عزت پامال ہو جائے گی, صحیح بات, آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. بے شک, تو آپ کی عزت کو پکڑے رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے. بالکل آپ اس کو سمجھے, اس سے عورت کا احترام اور بڑھے گا. بالکل. تو آپ نے جملوں کو گھما کر اگر جو ہے نا پکچروں میں اس طرح بتانے کی کوشش کی ہے تو آپ کہیں پر بھی جیت نہیں پائیں گے. بے شک, کہیں پر بھی آپ جو ہے سرخرو نہیں ہو پائیں گے. اسلام کے خلاف آئیں گے تو تب آپ کی دھجیاں اڑ جائیں گی. لیکن اسلام شروع سے الحمدللہ پورے آب و تاب کے ساتھ رہا ہے, بے شک, آب و تاب کے ساتھ پرورش پا رہا ہے, آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا ہے سارے عالم کے اندر. بالکل بالکل. اور آپ جہاں یہاں پر بیٹھ کر چار دیواری میں رہ کر ایک چھوٹے سے جو ہے نا علاقے میں رہ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام اس مذہب کا نام ہے جو سارے عالم کے اندر کو اپنی آغوش میں لے چکا ہے. بے شک, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اسلام نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, بے شک. اگر کوئی ایسا ایک آدھ ملک بھی ہے جہاں پر اسلام بہت کم ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ پرسنٹیج اس کا موجود ہے. بالکل. لیکن بغیر اسلام کے کوئی ملک آپ کو حقیقت دھرتی کے اوپر نظر نہیں آئے گا. بالکل حقیقت. آپ یہاں رہ کر کے اپنی جو ہے نا سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے, جی جی, لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے, اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اس طرح سے ہتھ کنڈے چلیں گے تو یہ چند دن کے لیے رہے گا جناب. اس کے بعد پھر آپ کو نیچے اترنا ہے. پھر آپ کو وہ تاج پوشی کے پاس پھر یہ تاج پوشی بھی حاصل کرنی ہے. ہر قسم کے معاملہ بھی زندگی اور باقی ہے, آگے اور مناظر پیش ہوں گے. ابھی تو منظر بہت کچھ باقی ہے جو دیکھنا ہے, اور بیٹھ کر کے آپ جو ہے نا اپنے جو ہے اثر و رسوخ سے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مال و دولت اور اپنی جو ہے نا حکومتی اقتدار کی جو وہ ہے آپ کے پاس گھمنڈ ہے, اس سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب جانے والی چیزیں ہیں, یہ سب تباہ ہونے والی چیزیں ہیں. کوئی جو ہے گھمنڈ کسی کا نہ رہا ہے نہ رہے گا. آپ کو دوسرے معاملات پر بھی آنا ہے, ہر چیز کا جواب دیا جائے گا. چاہے آپ کسی بھی قسم کا سوال کریں, ہر قسم کے سوال کا جواب موجود ہے اور ازل سے یہ سب چیزیں. اور یہ آپ ایسا نہ سمجھیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. ایسے بڑے بڑے ہتھ کنڈے کھیلے گئے لیکن ان کو جواب دے دیا گیا ہے, اور اسلام کا کوئی بال بیگا نہ کر سکے گا. بے شک. اس میں ایک سوال آخری میں اختصار کے ساتھ میں آپ سے جس کا جواب طلب کروں گا کہ ایک سین اس میں بتایا گیا ہے جس کو میں نے آپ کو جس کا ٹیزر بتایا کہ ایک مرد, مسلمان مرد کمرے میں جانے کے بعد اپنی بیوی کو, مسلمان بیوی سے کہتا ہے کہ چلو آ جاؤ, یعنی وہ مباشرت کی دعوت دیتا ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے. اب عورت جب یہ کہے کہ میری طبیعت خراب ہے تو اس کا شادی شدہ مرد کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. تو اس کے باوجود بھی وہ اس کو زبردستی اپنے قریب بلاتا ہے. ارے واہ واہ, بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے آج ہر کس و ناکس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں اور جو ہے کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ ہر مرد کو, ہر شادی شدہ مرد کو سکھانا چاہیے. دیکھیے اسلام علم دیتا ہے بالکل, اور علم کے اوپر ہی اس کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے علم کی طرف کم آتے ہیں. جو علم کی طرف آتے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کو سمجھایا گیا, سکھایا گیا. ایسی معاملے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. ایسے معاملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں, جنہوں نے پڑھا نہیں, جو علماء کرام کے جو ہے نا نشست و برخاست میں نہیں ہوتے, جو مجالس میں نہیں ہوتے, قرآن کو سیکھتے نہیں, احادیث کریمہ کو سیکھتے نہیں کہ اسلام نے کیسی خوبصورتی بتائی ہے اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر چلنے کے سلسلے میں. وہاں دیکھیے یہ کانسیپٹ ہے اور شروع سے چلتا آ رہا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرش گیتی پر تشریف لانے سے پہلے بھی ایک عورت کو جو ہے نا ان ایام حیض میں جو ہے اس سے نفرت کی جاتی تھی. لیکن دیکھیے یہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. جی, اس میں آپ کو ڈیٹیل سمجھنا ہوگا کہ اس دور میں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے اور تعلیمات اسلام نہیں تھے, معلومات نہیں تھی, اس دور میں کیا ہوتا تھا جب ایام حیض آتے تو عورت کو اپنے گھر کے باہر, یعنی جس طرح کچھ ہمارے بچپن میں بھی جو ہے ہمارا جب گھر بنایا جاتا تھا تو گھر میں سب بیت الخلاء جو ہے بالکل مین ڈور کے پاس رکھا جاتا بالکل بالکل. تو اس ٹائپ کے کچھ کمرے بنائے جاتے تھے. جی, وہ ایام حیض کے لیے عورت کو, ان ایام میں عورت کو اپنے بیڈ روم سے نکال کر وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی اس کو اگرچہ کہ وہ اپنی بیوی ہے اس کے باوجود اپنی بیوی کو جو روزانہ اس کی جو ہے نا بستر کے اوپر ہوتی, وہ روزانہ اپنے ساتھ رکھتا اس کو اپنی جیون ساتھی بنا کر, لیکن ان مخصوص ایام میں وہ اس کو کسی دور کمرے کے اندر ڈال دیتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ نحوست ہے, معاذ اللہ, اور یہ کہتا ہے کہ یہ اگر قریب رہے گی تو ہمارے اندر نحوستیں آئیں گی اور ہمارے اندر گندگی آئے گی. اس طرح سے یہ جو ہے نا خیال تھا تو لوگ دور رکھتے ہیں, اور کھانا بھی ان کو بڑے غلط انداز سے جو ہے نا دے کر کمرے کے اندر بند کر کے مقفل کر کے رکھا جاتا, اور کھانے ان کو جو ہے نا بڑے بے دردی سے دی جاتے, ان کے کھانے کا صحیح اہتمام ہوتا.
उन दिनों तक वो उतने दिन तक जितने दिन तक वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर रहती उतने दिन उसे कैद रहना पड़ता था। अल्लाह अकबर। ये दौरे जिहालत के अंदर ये बातें होती। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो औरत का एहतराम रसूलुल्लाह ने बताया। बेशक बेशक। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि आप अपनी औरत को अय्याम हैज़ में भी अपने साथ रखें जी, लेकिन उनसे मुबाशरत न करें। सिर्फ एक काम ये है कि मुबाशरत ना किया जाए, वरना आप साथ रह सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, साथ उठ सकते हैं। बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने ये हदीस पाक को बयान फरमाया है कि मैं अय्याम हैज़ में थी और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे उस कटोरे को मांगा जिस कटोरे से मैंने दूध पिया था। हाँ, क्या और बात। मैं आयशा वो कटोरा मुझे दो, मुझे दूध पीना है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मेरा मुंह लग चुका है और मैं हैज़ के अय्याम में हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया तो कुछ नहीं है, आपने लिया अपने दस्ते मुबारक से और वहीं पर अपना मुंह लगा करके, मुँह मुबारक लगा करके नोश फरमाया जहाँ बीबी आयशा फरमाती मेरा मुंह लगा था, अल्लाह। उसी जगह पर। तो यानी ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए इसमें मना है। रेस्ट ऑफ द जितने भी काम होते हैं वो तमाम काम जो है रेगुलर हस्बे मामूल रूटीन के हिसाब से जितने काम होते हैं उससे पकाया जा सकता है, यानी पकाया खाया जा सकता है। एक तरफ से औरत का जो डिग्रेडेशन हो रहा था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाने के बाद औरत की को इज्जत अपग्रेडेशन हो गया, अपग्रेडेशन हुआ, उसका प्रमोशन हुआ, इमोशन हो रहा था, उसका एहतराम बढ़ा। इसी तरह बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। हुजूर के तशरीफ लाने से पहले हुजूर ने इस सिस्टम को खत्म किया। औरत के लिए बहुत काम, बेवाओं को भी जो है ना नहुसत समझा जाता था ना, बहुत काम किया रसूल पाक अलैहिस्सलाम। दुनिया में अगर किसी ने औरतों के लिए काम किया, अगर किसी ने औरतों के हुकूक दिलाए, अगर किसी ने औरत को बराबरी का मुकाम दिलाया, इस्लाम है। औरत को अगर किसी ने एहतराम की चीज़ बनाई तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। बेशक। और कुरान मुक़द्दस वो किताब है जो औरत के एहतराम को बुलंदी अता फरमाए। बेशक, हक़ है। तो वहाँ पर आपने उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है, वो कुछ नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि उलमा करोड़ों की तादाद में आज के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। आप समझते हैं कि ऐसे मूवीज़ पेश करके मुसलमानों के जहन को आप मजरूह करेंगे, लेकिन उलमा हमारे हर जगह है जिसका सही एक्सप्लेनेशन वो दे सकते हैं। हर मस्जिद में, हर घर में, हर मोहल्ले में कई उलमा पूरे आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो आप ऐसी कोशिश नाकाम करते रहिए, उसका असर ना मुसलमान पर पड़ेगा ना गैर मुस्लिम पर पड़ेगा। इसलिए कि गैर मुस्लिम जानते हैं कि इस्लाम में कितनी सदाकत है, गैर मुस्लिम जानते हैं कि इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, इसमें कोई नापाक चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। बेशक बेशक। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ। हमारे साथ हज़रत मौलाना डॉक्टर अखलाक शरफ़ी क़ादरी साहब क़िबला जो वर्ल्ड कुरानिक मिशन के चेयरमैन हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जैसे उलमा इकराम का साया उम्मत मुस्लिमा पे तादेर कायम दायम रखे। आमीन। और जो साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रही है, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फ़रमाए। बस इतनी दुआ हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला। एक बात मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, माज़रत के मैं बीच में भूल गया था। आपने जो मुझे टीज़र बताया था, जी हाँ, उस टीज़र के अंदर जो है ना एक मौलाना नुमा एक आदमी को खड़ा किया गया है। जी हाँ, वो उसकी नकली दाढ़ी पूरी महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर एक हमारी एक तंजीम है, उसका नाम सुन्नी दावत इस्लामी है जी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हिंदुस्तान में दीन की खिदमत पेश कर रही है बल्कि बाहर मुल्कों के अंदर, लंदन में आप देखें और आप यूके लेवल पे काम कर रही है, तकरीबन काम कर रही है। तो इस तंजीम को जो एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है इस्लाम की, उसको टारगेट किया गया, उसका नाम है इस्तेमाल किया गया, पे उसका नाम दिया गया है, पता नहीं क्यों किया गया। मैं कहता हूँ, मैं उन तमाम कानून दानों से मेरी गुजारिश है, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो आगे आएँ और इस सिलसिले में कि किसी तंजीम को इस तरह बदनाम करना किसी का हक़ नहीं होता है। वो इस तरह से जिस तरह कानूनी पकड़बंदी कर सकते हैं, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हर किसी को मराअत दी गई है और हर किसी के हुकूक़ को पामाल होने से बचाने के लिए कानून हमारे पास मौजूद है। तो कानूनदान हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, दो गुजारिशात मैं करना चाहूँगा। एक ये कि इस्लाम के फरमुदात को, कुरान के अहकामात को गलत अंदाज से जो प्रेजेंट किया जा रहा है,
اور اس میں جو ڈائلاگس دیے جا رہے ہیں عورت اور مردوں کے خاص طور سے ظالمانہ انداز سے، جی ہاں، یہ اسلام نہیں ہے. جو اسلام کہہ کر جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس پر قانونی کارروائی کریں آپ. اور قانون دانوں سے، وکلاء حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ ایک آرگنائزیشن سنی دعوت اسلامی جس کے بارے میں اس کا باضابطہ بینر لگا کر کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ تنظیم کی جانب سے پیغام دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تنظیم بھی ذمہ دار ہے اور ایسے غیر ذمہ دار حضرات کو وہ کبھی مائک پر نہیں کھڑا کرتی، بلکہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کے علم دیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو مائک پر کھڑا کیا جاتا ہے. تو ان کے میسیجز ایسے فالتو میں نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا میں اس تنظیم کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ وہ اٹھیں اور قانونی کارروائی کریں. آپ کا پورا حق آپ کو بنتا ہے. آپ وکلاء حضرات سے ملیں اور قانونی جو ہے نا کارروائی کریں تاکہ آپ کے نام کو بدنام کرنے یا اس کا استحصال کرنے کا کسی کو موقع نہ مل سکے. بہت اچھی بات. میں تنظیم کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا اور قانون دان حضرات سے، وکلاء حضرات سے بھی کہوں گا کہ وہ آگے آئیں. اور آج کے دور میں بہترین جہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قلم سے جہاد کریں، ہم قانونی جہاد کریں. جہاد کا مطلب جستجو کرنا ہے اور آگے بڑھیں، جستجو کریں اور اپنے اسلام کی حفاظت کی پوری کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.